مجھے انصاف نہیں ملا، مجھے موت دکھائی گئی۔ میرے پہ پرچے کس نے کروائے، کیوں کروائے؟ جب آپ نے میرے پہ 10 پرچے کروائے اور وہ جھوٹے ثابت ہو گئے، مجھے دکھ اس چیز کا ہے، مجھے 10 سال آپ نے، میں بے گناہ ہوا۔ لوگ کئی کہتے ہیں جی تو آپ کو پی ٹی آئی گورنمنٹ میں انصاف ملا، میں کہتا ہوں بالکل انصاف نہیں ملا۔ میں بے گناہ ہوا، میں بے گناہ ہوا، مجھے انصاف نہیں ملا، مجھے موت دکھائی گئی، میں نے بخار ہنس کے لے لیا۔ انصاف تب تھا میری تفتیش ہوتی جب میں بے گناہ ہو گیا تھا، تو یہ لکھتے کہ میرے پہ پرچے کس نے کروائے، کیوں کروائے، جن پولیس افسروں نے میرے پہ پرچے کروائے ان کو سزا ملتی، پھر انصاف تھا۔ کیا آج مجھے بتائیں، میں مختلف سیاستدانوں کے بیان سنتا ہوں کہ جی اتنا کرو جتنا کل آپ برداشت کر سکو، یہ فلاں ہے ڈمکاں ہے، آپ کو اللہ یاد نہیں ہے۔ جب میں نے اپنی بات کرنی ہے، جب آپ نے میرے پہ 10 پرچے کروائے اور وہ جھوٹے ثابت ہو گئے، اس کا کوئی جواب دے گا؟ تفتیش یعنی اس کی اور جھوٹے ثابت تفتیش کی ایس ایس پی صاحب عثمان تھے، ایس پی صاحب سی آئی اے تھے، 5 بندوں کی جے اے ٹی بنی، 1 سال تفتیش ہوتی رہی، 1 سال بعد 10 پرچوں میں مجھے بے گناہ قرار دے دیا گیا۔ کبھی پریشانی ہوئی ہو؟ علی بھائی آپ نے خود کہا کہ 122 میرے پولیس مقام، ایگزیکٹلی میں ان سے ڈینائی تو نہیں کر سکتا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جو 100 قتلوں کے اشتہاری مرے، ریپسٹ مرے، ڈاکو مرے، ان کے گھر والے کیا میرے لیے دعا کرتے ہوں گے؟ ٹھیک ہے، تو کیا اگر میں یہ کہوں کہ مجھے تھریٹ ہے تو کیا اس میں کوئی غلط فہمی یا غلط بیانی تو نہیں ہے؟ میرے گھر 450 گولی چلی۔ جس میں آپ نے بتایا کہ سی ایس ایس آپ کا برخوردار جو ہے وہ کر رہا ہے کینیڈا میں، ماشاءاللہ۔ تو سر کیا ذہن کیا ہے کہ جس طرح سول سروسز میں آپ نے اپنی خدمات انجام دی، محکمے نے آپ کے ساتھ جو کیا، جس طرح آپ ان سے خفا ہیں اور دوبارہ خدمت کرنے چاہ رہے ہیں، اور دوبارہ اپنا بیٹا جو ہے وہ حاضر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی سی ایس ایس کی ہے تو کسی پبلک سروس کمیشن میں کے تحت وہ کسی نہ کسی سروسز میں عوام کی خدمت کرے پاکستان آ کر، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ حب الوطنی ہے؟ یہ کیا وجہ کیا ہے؟ یعنی پلیز ڈسکرائب دس کوسچن۔ ہم لوگ ایک نا تجزیہ کر لیتے ہیں، ایک فیصلہ کر لیتے ہیں، پولیس مقابلہ چل رہا ہے تو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ جعلی ہے۔ ہم پوچھتے ہیں یہ پولیس والا کوئی زخمی ہوا، وہ کہتے ہیں نہیں وہ یہ جعلی ہے۔ ہم عابد باکسر نے نوکری کی، عابد باکسر نے کرپشن کے لیے نوکری کی، عابد باکسر اپنا بیٹا لانا چاہتا ہے، عابد باکسر شاید وہ اپنا وہ سسٹم کو یا اور بڑا بندہ بننا چاہتا ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ میرے پہ کرپشن کا کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، میرے پہ جعلی پولیس مقابلے کا کوئی الزام آج تک نہیں لگا۔ کبھی دل آپ کا کیا کہ یار سیاست ہی لچ جائیے، محکمہ پولیس نے تو جو کیتا ہی کیتا ہے؟ میں خوف زدہ ہوں سیاست سے، میں خوف زدہ ہوں سیاست سے۔ جو میں میڈیا پہ، جو میں سوشل میڈیا پہ سیاستدانوں کے بیانات دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، بیانات دیکھتا ہوں، ان کے کردار دیکھتا ہوں سابقہ حکمرانوں کے، مجھے خوف آتا ہے، مجھے خوف آتا ہے۔ مجھے اللہ نے ایک میں شاید کسی غلط فہمی کا شکار ہوں، یا ہو سکتا ہے صحیح کہتا ہوں، کہ میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے انسپیکٹر پاکستان میں جتنی شہرت اللہ نے مجھے دی۔ عابد باکسر صاحب یہاں آپ شاید غلط کہہ رہے ہیں، ماشاءاللہ پوری دنیا میں یہ آپ کی ذرا نوازی ہے جی، کیونکہ ہم یعنی جس طرح کا ہمارا شعبہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں بی بی سی، سی این این، وہاں پر بھی آپ کا ذکر ہے، چاہے وہ ذکر خیر ہو، چاہے وہ آپ کے اینٹی ملک چلتی ہو، لیکن ذکر آپ کا ہم نے جو ہے اپنی صحافتی کیریئر میں جو ہے وہ دیکھا ہے۔ میرے پہ ڈاکومنٹری چلائی اور مختلف ہیومن رائٹس نے مجھے انٹیروگیٹ کیا، مجھے اور بے شمار ایجنسیز نے انٹیروگیٹ کیا۔ چلے یہ اللہ کی شان ہے۔ دیکھیں نا، میرے لیے اتنا آنر، اتنا اعزاز ہی کافی ہے کہ 2 پرائم منسٹر، ایک اپنے حق میں ایک اپنے خلاف، یہ وہ مجھے جانتے ہیں، میرا نام لیتے ہیں، تو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔